بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکستان کا تاتاری بادشاہ کشلی خان ایک روز اپنے بھائی بغرش خان، اپنے بڑے سالاروں داربک اور تفتار خان کے علاوہ کچھ دوسرے سالاروں اور اپنی مملکت کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر اپنے سامنے بیٹھے سارے ساتھیوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماضی میں خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان نے ہمارے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے کئی مواقع پر اس سے ٹکرا کر اپنے علاقے واپس لینا چاہے، لیکن ہماری بدقسمتی کے ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم گور خان پر ضرب لگائیں اور ماضی میں اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر جو علاقے اس نے ہمارے آباء و اجداد اور ہم سے چھینے تھے وہ اسے واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کشلی خان جب رکا تب اس کی سلطنت کا کوئی اہم رکن اپنی جگہ پر اٹھا اور کشلی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کشلی خان، میں سمجھتا ہوں گور خان پر ضرب لگانے کے لیے اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی میسر نہ ہوگا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے نہ صرف گور خان سے ترمز، بخارا اور سمرقند جیسے اہم شہر چھین لیے ہیں، بلکہ کئی مواقع پر اس کے بہت سے لشکروں کو پے در پے شکستیں دے کر اس کی عسکری حیثیت کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان علاء الدین نے گور خان کے لشکر کو کبھی ترمز شہر سے باہر، کبھی بخارا اور کبھی سمرقند کے نواح میں بدترین شکستیں دیں۔ اب چونکہ ایک طرح سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے گور خان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لہٰذا اس وقت اگر ہم اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں اور گور خان پر حملہ آور ہوں تو گور خان کو بدترین شکست دے کر ہم اس سے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں بلکہ اس کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کشلی خان کی سلطنت کا وہ رکن جب خاموش ہوا تب کشلی خان کا بڑا سالار دفتار خان اپنی جگہ پر اٹھا۔ سلطنت کے جس رکن نے یہ مشورہ دیا تھا چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کشلی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھی نے جو مشورہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ قطعی طور پر نامناسب ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد گور خان کی عسکری قوت میں کمزوری اور ناتوانی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو فریب دینے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے کئی مواقع پر گور خان کے کئی لشکروں کو بدترین شکستیں دی اور اس کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی فتح مندی کا اعلان کیا اور گور خان سے 3 بڑے اور اہم شہر بھی چھین لیے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ خیال کریں کہ گور خان کی عسکری قوت کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور اگر ہم اس موقع پر حملہ آور ہوں تو اپنے علاقے اس سے واپس لے سکتے ہیں، یہ ساری امید خود فریبی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد تفتار خان رکا، دم لیا، اس کے بعد کشلی خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، گور خان پر ضرب لگانے کے لیے یہ وقت، یہ موقع مناسب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے مختلف موقع پر ٹکراؤ کے بعد اس کی عسکری طاقت میں ضعف آیا تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاقے ایک طرف صحرائے گوبی کو مس کرتے ہیں تو دوسری طرف ماوراء النہر کا سارا علاقہ اس کی گرفت میں ہے، اور پھر اسے اپنی عسکری طاقت بحال کرنے کا موقع بھی خوب ملا ہے۔ جس وقت سمرقند فتح کرنے کے بعد علاء الدین خوارزم شاہ خوارزم گیا تو سمرقند کے حاکم عثمان خان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس نے عثمان خان کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور کچھ عرصہ وہاں جشن منایا جاتا رہا۔ گور خان نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس دوران اس نے بالکل چپ کی چادر اوڑھ لی اور اندر ہی اندر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو بحال کرتا رہا، اور اب تک جو خبریں ہمارے مخبر اس سے متعلق لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ گور خان نے اپنی عسکری طاقت پہلے سے دگنی کر لی ہے، اور اس کے علاوہ اسے جو بہت زیادہ تقویت ملی ہے وہ یہ کہ سمرقند کا حاکم عثمان خان، جس نے گور خان سے تعلقات منقطع کر کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے اور سمرقند بھی اس کے حوالے کر دیا تھا، جواب میں خوش ہو کر خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی خان سلطان کی اس سے شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد کے حالات پر بھی نگاہ رکھی جائے، اس صورتحال کو گور خان بھی زیر غور لایا۔
چونکہ کسی دور میں گور خان نے اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان خان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ اس وعدے سے پھر گیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان خان کو دینے سے انکار کر دیا، تب عثمان خان انتقامی طور پر علاؤدین خوارزم شاہ سے مل گیا۔ لیکن اب جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، جنہیں آخری خبریں کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ عثمان خان ایک بار پھر گور خان کے ساتھ جا ملا ہے۔ اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے گور خان نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی حامی بھر لی تھی، اور جو خبریں ہمارے مخبروں نے بتائی ہے ان کے مطابق عثمان خان گور خان کے مرکزی شہر اخلاط گیا تھا۔ وہاں اس کا نکاح اس نے اپنی بیٹی سے کر دیا ہے، لیکن رخصتی بعد میں ہوگی۔ اب گور خان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد عثمان خان واپس سمرقند پہنچ گیا ہے، اور اپنی بیوی یعنی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان کو اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں اگر ہم گور خان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ گور خان کی طاقت اور قوت تو پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، ساتھ ہی سمرقند کا حاکم عثمان خان بھی اس کا ساتھ دے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں گور خان کے خلاف ہماری کامیابیوں کی بہت کم امید ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کشلی خان کے بڑے سالار تفتار خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کشلی خان کی مملکت کا ایک اور امیر اپنی جگہ پر اٹھا اور تفتار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تفتار خان، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ صرف گور خان نے ہی ہمارے کچھ علاقوں پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہمیں مسلمانوں کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ بھی ہمارے بہت سے علاقوں پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اگر گور خان نے اپنی طاقت اور قوت میں بے حد اضافہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں ایسا کیوں نہ کرنا چاہیے کہ گور خان سے اپنے تعلقات بہتر اور رفیقانہ بنانے چاہیے، اور اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ پر ضرب لگانی چاہیے۔ اور ماضی میں خوارزم شاہ نے ہمارے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا، گور خان کی مدد سے وہ علاقے بآسانی ہم واپس لے سکتے ہیں۔ جب وہ امیر یہاں تک کہنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب کشلی خان نے مسکراتے ہوئے اپنے سالار تفتار خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب بولو تفتار خان، تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں تفتار خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ کہ گور خان ہمارے ساتھ اتحاد کرے گا ہی نہیں، اگر کر بھی لے تو یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اور گور خان مل کر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور گور خان کی مدد سے اپنے مفتوحہ اور مقبوضہ علاقے واپس لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے دو خدشات اٹھیں گے۔ اگر ہم گور خان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ہمیں اور گور خان کو سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے خلاف کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو یاد رکھنا ہمارے وہ علاقے جو بہت زرخیز اور پیداوار میں سر فہرست ہیں اور جو اس وقت گور خان کے قبضے میں ہیں، وہ تو گور خان کے پاس ہی رہیں گے۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے پاس جو ہمارے علاقے ہیں وہ پیداوار کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، لیکن گور خان کے ساتھ مل کر جب ہم اپنے علاقے واپس لیں گے تو یاد رکھیے گا گور خان ان علاقوں میں سے ہم سے کچھ علاقے حاصل کرنے کا تقاضا کرے گا، ساتھ ہی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے وہ ہم سے کسی بڑی رقم کا تقاضا بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلا خدشہ ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ علاؤدین خوارزم شاہ کے پاس کافی بڑا لشکر ہے، اور ایک اچھا لشکر رکھنے کے ساتھ ساتھ علاؤدین خوارزم شاہ کے پاس بڑے عمدہ اور نایاب قسم کے سالار ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے ہمیں اور گور خان دونوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا گور خان تو اپنے علاقوں کی طرف بھاگ جائے گا، اس سے علاؤدین خوارزم شاہ بعد میں نمٹے گا، چونکہ ہم نے گور خان سے اتحاد کر کے علاؤدین خوارزم شاہ پر چڑھائی کی ہوگی۔ لہٰذا علاؤدین خوارزم شاہ اپنا غصہ، اپنا غضب فرو کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی غضبناکی کا ہدف بنائے گا، اور ایسا ہدف بنائے گا کہ ہمارے علاقوں میں دور تک ترکتاس کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جب ہم اس کے ہاتھوں شکست اٹھائیں گے تو کہیں بھی ہم اس کی راہ نہ روک پائیں گے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ وہ ہمارے علاقوں کے اندر دور تک یلغار کرتا ہوا ہمارے مرکزی شہر تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا علاؤدین کی وجہ سے ہماری مملکت کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے تفتار خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کشلی خان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
اگر تمہیں یہ دونوں تجویزیں قبول نہیں ہیں تو پھر تم خود ہی کہو کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جواب میں تفتار خان نے لمحہ بھر کے لیے کشلی خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھی سالار داربک اور آپ کے بھائی بغرش خان سے صلاح و مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کشلی خان نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر کشلی خان کا دوسرا سالار داربک تفتار خان کے بائیں جانب تھا، جبکہ کشلی خان کا چھوٹا بھائی بغرش خان اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر دونوں سے صلاح و مشورہ کرنے لگا تھا۔ تینوں کچھ دیر تک رازدارانہ انداز میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد پہلے کی طرح تفتار خان اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور کشلی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اپنے ساتھیوں داربک اور بغرش خان کے سامنے ایک تجویز پیش کی تھی۔ میں ان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ میری اس تجویز سے ان دونوں نے مکمل طور پر اتفاق کیا ہے، اور میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اس تجویز پر عمل کریں تو گور خان ہی نہیں، مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف بھی ہماری کامیابی اور کامرانی یقینی ہے۔ اپنے سالار اعلیٰ تفتار خان کے ان الفاظ پر کشلی خان بے حد خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر خوشگن انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے جو تجویز داربک اور بغرش خان کے سامنے پیش کی ہے، میں بھی سنوں کہ وہ کیا ہے اور اس میں ہماری کس قدر بھلائی اور بہتری ہے۔ کشلی خان کے خاموش ہونے پر تفتار خان نے کہنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں کہ سمرقند کے حاکم عثمان خان نے گور خان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ گور خان کی بیٹی سے نکاح کر کے عثمان خان نے ایک طرح سے آگ اور خون کے ہیجان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے مخبر یہ بھی خبریں لائے ہیں کہ گور خان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد عثمان خان اپنی بیوی یعنی علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی کو تنگ کرنے لگا ہے۔ اس پر اس نے ظلم اور زور روا رکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے حق میں جاتی ہیں۔ علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی کو میرے خیال میں ابھی تک خبر نہیں ہے کہ عثمان خان نے گور خان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ جس دن اسے اس کی خبر ہو گئی تو وہ زیادہ دن تک عثمان خان کے سخت رویے کو برداشت نہیں کرے گی۔ وہ پہلا قدم یہ اٹھا سکتی ہے کہ عثمان خان کو اس کے رویے کے سامنے ترکی بترکی جواب دے سکتی ہے، اور اگر اس نے اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خود ایسا نہ کیا تب وہ پورے حالات کی اطلاع اپنے باپ کو کر سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس روز علاء الدین خوارزم شاہ کو یہ خبر ہو گئی کہ عثمان خان نے گور خان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ سخت رویہ شروع کر دیا ہے، اس پر اس نے مظالم روا رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو وہ عثمان خان کے اس رویے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا، بلکہ میں کہتا ہوں وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ عثمان خان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، لیکن عثمان خان اب دور جا چکا ہے، علاء الدین خوارزم شاہ کی بات نہیں مانے گا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اس کی بیٹی سے وہ سخت رویہ شروع نہ کرتا، لہٰذا عثمان خان کی سخت رویے کی وجہ سے حالات میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تفتار خان رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان جب عثمان خان کے اس رویے کی شکایت اپنے باپ سے کرے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں علاء الدین خوارزم شاہ عثمان خان پر چڑھ دوڑے گا۔ ایسی صورت میں خطا کے ترک یقیناً خوارزم شاہ کے مقابلے میں عثمان خان کی مدد کو لپکیں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر گور خان خود نہ آیا تو اپنے کسی بہت بڑے لشکر سے وہ عثمان خان کی مدد کرے گا۔ جب ایسا ہوگا تو یاد رکھیے گا سمرقند کے نواح میں علاء الدین خوارزم شاہ اور گور خان کے لشکر آپس میں ٹکرا جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کر دیں گے۔ امکان ہے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں علاء الدین خوارزم شاہ فتح مند ہو کر نکلے گا، اس لیے کہ ماضی میں کئی مواقع پر وہ گور خان کے لشکریوں کو شکست دیتا رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ گور خان کی نسبت علاء الدین خوارزم شاہ کے پاس بہتر اور انتہائی آزمودہ کار، دلیر اور جان نثار سالار ہیں، جو نہ صرف تجربہ کار اور نہ تجربہ کار دونوں قسم کے لشکریوں سے کام لینا بہتر جانتے ہیں، بلکہ ناممکن کو ممکن بنانے کی ہنرمندی سے لیس ہیں۔ اس موقع پر ہم ایک قدم اٹھائیں گے۔ اگر اس جنگ میں علاء الدین خوارزم شاہ فتح مند ہوتا ہے، فتح کے بعد گور خان سے اپنی شرائط منوانے کے بعد جب وہ واپس خوارزم چلا جائے گا
तब हालात को सामने रखते हुए हम अपने लश्कर के साथ हरकत में आएंगे, गौर खान पर चढ़ दौड़ेंगे। अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से टकराने की वजह से गौर खान की ताकत कमजोर हो चुकी होगी, लिहाजा हम गौर खान से न सिर्फ अपने मफतूहा इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि गौर खान से कुछ ऐसी शराइत मनवाने में भी कामयाब हो जाएंगे जिसमें हमारे लिए सूदमंदी होगी। इसके बाद हालात को देखते हुए हम 2 कदम उठा सकते हैं। पहला ये कि अपनी और अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की अस्करी कुव्वत का मवाजना करेंगे। अगर उस ताकत का तवाज़न हमारे हक में हुआ तो अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से बराह रास्त टकराएंगे और गौर खान की तरह उसे भी अपने इलाके वापस लेकर रहेंगे। और अगर हमने ये देखा कि इस मौका पर तन्हा अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से टकराना हमारे लिए सूदमंद नहीं है, तो फिर हम गौर खान को ज़ेर करने के बाद उसे अपने साथ मिलाएंगे, सिर्फ अपने इलाके अपने पास रखेंगे, बाकी इलाके वापस कर देंगे। इस तरह उसका दिल हमारी तरफ से साफ हो जाएगा और उसे साथ मिलाकर अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के खिलाफ हरकत में आएंगे। ऐसी सूरत में यकीनन हम अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद तफ्तार खान कुछ देर तक सवालिया से अंदाज में कशली खान की तरफ देखता रहा। जवाब में कशली खान अभी तक मुस्कुरा रहा था। फिर तफ्तार खान अपनी जगह पर बैठ गया, यहाँ तक कि उस कमरे में तातारियों के बादशाह कशली खान की आवाज़ सुनाई दी थी। तफ्तार खान, जो कुछ तुमने कहा है इससे तुम्हारी जान निसारी और फिदाकारी, तुम्हारी हुब्बुल वतनी और वतन परवरी की झलक साफ दिखाई देती है। मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अब हम इंतज़ार करते हैं और तुम्हारी तजवीज़ के मुताबिक ही अमल करते हुए एक तरफ खता के तुर्कों के बादशाह गौर खान से, दूसरी तरफ मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह से अपने इलाके वापस लेने की कोशिश करेंगे। कशली खान के इन अल्फाज से उसके सारे सालार ही नहीं, दूसरे अमायदीन सल्तनत भी मुतमईन और खुश हो गए थे। फिर कशली खान ने वो इजलास ख़त्म कर दिया था। सपहर के करीब जोजन तेज तेज कदम उठाती हुई केरश के कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे से फिक्रमंदी और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसकी ये हालत देखते हुए केरश खुद भी फिक्रमंद हो गई थी। वो जिस नशिश पर बैठी हुई थी उस नशिश पर खड़ी हो गई और बड़ी फिक्रमंदी से जोजन की तरफ देखने लगी थी। कमरे में दाखिल होने के बाद जोजन ने दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए थे। तेजी से आगे बढ़ी, एक नशिश पर बैठ गई, साथ ही केरश के शाने पर हाथ रखते हुए उसे भी अपने साथ बिठा लिया था। इस मौका पर जोजन गुफ्तगू का आगाज करना चाहती थी कि बड़ी राजदारी में केरश ने उसे मुखातब किया। जोजन, मेरी बहन, खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया है या पेश आने वाला है। केरश के खामोश होने पर जोजन कहने लगी, केरश मेरी बहन, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वाकई एक गैर मामूली वाक़या पेश आने वाला है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बाबा, अम्मा, जैसी और बाई फोना के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। मैं उनके दरमियान तो नहीं बैठी हुई थी, लेकिन उस कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उन्होंने फैसला किया है कि कल एक कासद समरकंद की तरफ रवाना किया जाएगा, वहां से कंगन को यहाँ बुलाया जाएगा, उसे तुम्हारे निकाह का एहतिमाम कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं तुमसे कहती हूँ कि कबल इसके वो मौका आए, अपनी जान इन लोगों से बचाकर भाग जाओ, सीधा ख्वारिज़म का रुख करो। शहाबुद्दीन बिन मसूद इन दिनों वहीं है, उसके पास जाकर उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लेना और उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर करना। यहाँ तक कहने के बाद जोजन रुकी, फिर पहले की निस्बत बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगी, आज शाम से कुछ पहले तुम घुड़ दौड़ के लिए अकेली निकलना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। घुड़ दौड़ पर निकलने से पहले एक चर्मी खर्जीन में अपनी जरूरत का सारा सामान और फालतू कपड़े डाल लेना और उसे घोड़े की जीन के साथ बांधकर घुड़ दौड़ के लिए निकलना। कुछ देर तक हस्बे साबिक अपने घोड़े को दौड़ाते रहना, फिर उसका रुख मोड़कर दरिया आमू का रुख करना और जिस कदर जल्दी मुमकिन हो दरिया को पार करके ख्वारिज़म की तरफ चली जाना। इस गुफ्तगू ने केरश को फिक्रमंद और परेशान कर दिया था, तहम वो अपने कमरे में ही पड़ी रही। एक बड़ी खर्जीन में उसने अपना सारा सामान डालकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। शाम से थोड़ी देर पहले वो लोगों की निगाहें बचाकर अस्तबल की तरफ गई। खर्जीन वहां रखी, पहले घोड़े पर जीन डाली, फिर खर्जीन को भी जीन से बांधा, घोड़े पर सवार हुई और फिर घुड़ दौड़ के लिए निकल गई।
जिस जगह केरश और जोजन हर रोज अपने घोड़ों को दौड़ाया करती थी। केरश कुछ देर तक अपने घोड़े को इधर उधर दौड़ाती रही। जब सूरज मगरब की तरफ झुकते हुए सुर्खी माइल होने लगा, तब केरश ने अपने दाएं बाएं देखा, फिर घोड़े को एड़ लगाकर अखलात शहर से बाहर ही बाहर उसे सरपट दौड़ाती हुई वो उस शहरा का रुख कर रही थी जो दरिया आमों की तरफ जाती थी। जिस वक्त दूर मगरब में सूरज गुरूब हो रहा था और दरिया आमों की तरफ जाती हुई मुठियाली शहरा पर रोशनी अपने दामन को मुकम्मल तौर पर समेटती हुई सायों को दराज कर गई थी, केरश अपने घोड़े को सरपट दौड़ाती हुई अखलात शहर से लगभग 2 फरसंग के फासले पर गई होगी कि अचानक उसके सामने शहरा पर कुछ सवार नमूदार हुए और उसकी राह रोककर खड़े हो गए। ये सूरत हाल केरश के लिए गैर मुतवक्की थी। अपने घोड़े की बागें खींचते हुए केरश ने उसे रोक दिया। राह रोकने वालों को वो पहचान गई थी, वो उसके बाप के मुहाफ़िज़ दस्तों के लश्करी थे। इस मौका पर गुस्से और गज़बनाकी का इजहार करते हुए केरश अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गई थी। तब राह रोकने वालों में से एक इंतहाई नरमी से उसे मुखातब करके कहने लगा, मेरी बहन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, यूं जानो हम तुम्हारे मुहाफ़िज़ हैं। अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर न ले जाओ, हम खुद इधर नहीं आए। तुम्हारे बाबा को किसी ने इस तरह तुम्हारे भागने की खबर कर दी थी, लिहाजा उसने पहले से ही हमें तुम्हारी राह रोकर तुम्हें पकड़कर उसके पास ले जाने का हुक्म दे दिया था। लिहाजा हम हुक्म के पाबंद हैं, हमें मजबूर न करना कि हम तुम पर सख्ती करें। ये सूरत हाल केरश के लिए बड़ी अफसरदा और मायूस कुन थी। वो जानती थी कि वो उसे भागने नहीं देंगे, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उसके भागने की खबर उसके बाप को कैसे हो गई। कुछ सोचते हुए उसने अपनी तलवार के दस्ते से हाथ हटा लिया, फिर उसने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे मोड़ लिया था। इस तरह राह रोकने वाले वो मुसल्ला जवान केरश को अपने नरगे में लेकर अखलात शहर का रुख कर रहे थे। केरश अजीब से कशमकश में मुब्तला थी। इस मौका पर एक मुसल्ला जवान आगे बढ़ा, उसके घोड़े को पकड़कर उसने अस्तबल में बांध दिया था। फिर वो केरश को लेकर कसर के अकबी हिस्से की तरफ गए। वो केरश को उसकी ख्वाबगाह की तरफ लेकर नहीं गए थे। 2 मुसल्ला जवानों ने कसर के पुश्ती हिस्से में एक कमरा खोला, जिसका दरवाजा जंदान के दरवाजों की तरह आहनी सलाखों जैसा था। शायद ये कमरा शाही कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कमरे के अंदर आराम करने और जरूरियात का दूसरा सामान भी मौजूद था। केरश चुप थी। वो जान गई थी कि उसकी हैसियत इस कमरे में एक कैदी की सी होगी। ऐन उसी वक्त गौर खान और उसकी बीवी दोनान कसर के एक कमरे में बैठे हुए थे। इस मौका पर दोनान ने अजीब सी परेशानी में गौर खान को मुखातब करते हुए पूछा, आपको कैसे खबर हो गई कि केरश मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन बिन मसूद को पसंद करती है और कंगन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगी और भाग खड़ी होगी? दोनान के इस इस्तिफसार पर गौर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, हमारी ममलकत के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए थे जिन्होंने मुझे शक व शुबे में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा मैंने अपने सालार के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वो ये जानने की कोशिश करे कि हमारे अंदर रहते हुए मुसलमानों के लिए कौन काम करता है। उस सालार ने अपने मखसूस साथियों के साथ तहकीक करने के बाद चंद रोज़ पहले मुझे पूरी तफसील बता दी थी। इस बिना पर मैं मुख्तात हो गया था, लेकिन मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता था कि अमली तौर पर कुछ हो, फिर तुम्हें एतमाद मिलूं। तुम्हें याद होगा कि इलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपना एक सफ़ीर मेरी तरफ भिजवाया था जो रात ही रात भाग गया था। उसे भागने में केरश ने मदद की थी और इस मदद में हमारी दूसरी बेटी जोजन भी शामिल थी। ये बात मुझे मेरे मखबर बता चुके हैं। इसके अलावा मखबरों ने यह भी बता दिया है कि जिस वक़्त इलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने तिरमस पर हमला किया था तो ये दोनों बहनें खास मकसद के तहत लश्कर में शामिल हुई थीं। जिस वक्त हमारे लश्कर को शिकस्त हुई थी तो ये भाग सकती थी, लेकिन जानबूझकर ये असीर हुई और उसी असीरी के दौरान इन दोनों बहनों ने शहाबुद्दीन से मुलाकात करके तवील गुफ्तगू की थी। मुसलमानों के सफ़ीर के हाथ ही केरश ने शहाबुद्दीन को पैगाम भिजवाया था कि हमारा एक लश्कर तानिकू की सरकर्दगी में समरकंद और दूसरा फूना की सरकर्दगी में ख्वारिज़म शाह के इलाकों का रुख करेगा। लिहाजा उसके पैगाम के जवाब में शहाबुद्दीन एक लश्कर लेकर निकला और फूना को शिकस्त दी और हमारे सारे मकासद पर पानी फेर कर रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद गौर खान रुका, फिर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहने लगा,
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے علاوہ میری مملکت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس موقع پر میں زوزن سے کوئی باس پرس نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا نکاح عثمان خان سے ہو چکا ہے، لیکن اب میں اسے زیادہ دن یہاں نہیں رکھوں گا، چند دن تک اسے بھی سمرقند روانہ کر دوں گا، وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر رہی، اگر میں اس کے خلاف حرکت میں آتا ہوں تو پھر بات بگڑ جائے گی، عثمان خان بھی میرے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا زوزن کی ان ساری حرکات کو میں فراموش کرتے ہوئے چند دن تک کچھ مسلح دستوں کے ساتھ سمرقند کی طرف روانہ کر دوں گا۔ جہاں تک کیرش کا تعلق ہے تو اسی کے سلسلے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ کیرش میری بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی کی حیثیت سے وہ ہمیشہ مجھے سب سے زیادہ عزیز رہی ہے، میری بیٹیوں میں سے، کیونکہ زوزن سب سے زیادہ خوبصورت، دراز قد اور اعلیٰ شخصیت کی مالک ہے، اور میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹیوں میں زوزن ہی کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہو، لہٰذا جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہو رہی ہے اس کا ذکر کسی بھی صورت زوزن سے نہ کرنا، اس پر ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے جیسے وہ اس کام میں ملوث ہی نہیں ہے، ہم دونوں نے مل کر ایک طرح سے کیرش کو راہ راست پر لانا ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ برے اور بدترین حالات کا سامنا کرے۔